زندگی میں جب انسان کو ہدایت مل جائے، وہ یہ نہ دیکھے کہ کیا کر چکا ہے، بس وہاں سے راستہ بدل لے اور اللہ کے قریب ہو جائے۔ جس درد سے آج تمہارا دل چھٹ رہا ہے، کل کو اس کے صدقے تمہاری زندگی میں خوشیوں کی بہار آئی ہے۔ وہ عطا کرنے سے پہلے ایسی محرومیاں لاتا ہے جو ہمیں اس کے قریب رکھتی ہے۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں جب عرش سے ٹکراتی ہیں تو وہی دعائیں مقدر بدل دیتی ہیں۔ وہ نہ چاہے تو کوئی پتا بھی نہ ہل سکے، وہ چاہتا ہے تبھی تو تمہارے منہ سے دعا جاری ہوتی ہے۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں کے ذریعے اپنے پسندیدہ شخص اپنے زندگی میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہو۔ جیسے ان لوگوں کی کہانی مکمل ہوئی، ویسے ہی اللہ تمہاری کہانی بھی مکمل کر دے گا۔ یقین کی کون سی حد پر فائز ہو تم، یہ جاننے کے لیے وہ تمہیں ضرور آزمائش سے گزارے گا، پر تم صبر کا دامن تھامے رکھنا، وہ تمہیں اپنے ہاتھوں سے ہر رستہ پار کروائے گا۔ صبر کرو اس نیت سے کہ اللہ تمہاری نیت دیکھ رہا ہے، وہ تم کو خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ یقین کرو اللہ اپنے بندے کو گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ امید جب اللہ سے جڑی ہو تو ٹوٹنے کا امکان نہیں ہوتا، کیونکہ جو امید جگاتا ہے وہ ممکن کر دینے پر قادر ہے۔ اللہ تمہاری محبت کبھی قضا نہیں ہونے دیتا جب تم اس کی محبت کو اول رکھتے ہو۔ اللہ تمہاری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ تمہارا صبر سنبھال کر رکھتا ہے۔ وہ صدائیں رد نہیں کرتا، وہ بہترین وقت پہ نواز دیتا ہے۔ دیر لگے گی مگر صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں، زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تاک راتوں میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ آپ کا یقین آپ کی دعا قبول نہ ہونے کے ڈر سے زیادہ ہونا چاہیے۔ وہ ہر دعا پر کن فرمائے گا، پہلے اسے تمہارا صبر تو آزمانے دو۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تمہاری چاہ کو ہی صلہ، تمہارا یوں ہی تھوڑی نا دعاؤں میں صبر کرنا آ گیا ہے تمہیں۔